آیت نمبر 32 میں فرمایا اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو عام عورتوں کی طرح نہیں رکھا۔ جب حضور کی ازواج کی طرح اور عورتیں نہیں ہو سکتی ہے تو حضور کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا حکم دیا اور بات کرنے میں نرمی نہ ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، اور اس کے بعد بھلائی والی بات کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا حکم یعنی پردے کا حکم عطا فرمایا، اور زمانہ جاہلیت میں جو بے پردگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا ذہن دیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکام کیوں دے رہا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو؟ کیوں؟ کیونکہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گندگی سے تم سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم کو بالکل پاک اور صاف کر دے۔ یہ آیت ایک دم کھل کے آ گئی اس بات پر کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے۔ پھر اس سے پورا بیان ہی ہو چکا ہے۔ پھر حضور کے اختیار سے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، بیٹوں کو، داماد کو شامل کیا، اپنے چچا عباس، ان کی اولاد کو، اپنے بھائی، کزن بھائی، حضرت علی کے بھائی جو تھے طالب، عقیل جو ہے، ان کا جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو اور ان کی اولاد کو بھی حضور نے شامل فرمایا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گھروں میں تلاوت کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد مومن مومنات، مسلم مسلمات کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مکمل تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور سے جو ذکر چلا حضرت زید کا، لیکن اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کا اگر فیصلہ آ جائے تب آدمی کو اختیار نہیں رہتا کہ وہاں منمانی کرے۔ معاملہ وہی کہ بشر نامی منافق کی گردن حضرت عمر نے مار دی تو لوگوں نے یہی ہنگامہ کیا تھا کہ ارے یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا تھا بشر اور حضرت عمر نے گردن مار دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی ایمان والے مرد و زن کو یہ حق حاصل تھوڑے نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو وہ لوگ اپنے اختیار چلائیں۔ معاملہ کیا، حضرت حضور نے فیصلہ کر دیا، حضرت ابو بکر نے فیصلہ کر دیا، اور دونوں فیصلے یہودی کے حق میں ہیں، اور یہ منافق کیا بولا نے عمر سے فیصلہ کرا لو، تو حضرت عمر کی تلوار نے فیصلہ کر دیا، صحیح فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہے کون؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تھا حضرت زید سے، اور پھر اس کے بعد حضرت زید نے طلاق دیا۔ عدت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سارے نکاح زمین پر ہوئے، یہ واحد ایک نکاح ایسا ہے جو آسمان پہ ہوا ہے۔ عدت پوری ہوئی حضرت زینب کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے حضور کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ حضور بڑے خوش ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے پورے مدینے والے کو چولہے سے دعوت دی، گوشت روٹی کھلایا۔ اسی لیے پہلے بتایا گیا تھا کہ گود لیے ہوئے بچے کو ان کے آبا کی طرف، اب والد کی طرف منسوب کرو، تاکہ کوئی ہنگامہ نہ کرے کہ بعد میں زید نے طلاق دیا تھا اور حضور نے نکاح کر لیا۔ ان کو زید بن محمد چونکہ کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا، اب چونکہ کچھ لوگ تھے بولے یار زید تو حضور کی طرف منسوب تھے، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، طلاق دے دیا زید نے، حضور نے کیسے نکاح کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد کرنے کے لیے فرمایا کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ اور جب کہا گیا تھا تو آقا علیہ السلام کے شہزادگان وصال کر چکے ہیں،
حضور کے بیٹے حضرت قاسم وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے ان کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کسی مرد کے والد توڑے نہیں ہے کہ زید بن محمد ان کو کہا جائے، لیکن ہاں اللہ کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک نقطہ یہ لے سکتے ہیں کہ جب بھائی والد نہیں کہہ سکتے، باپ نہیں کہہ سکتے، تو بھائی کہنے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ آقا علیہ السلام نے خود کہا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ بھائی ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان لائے گا، تو صحابہ کرام نے اپنی طرف کہا ہم نہیں ہیں کیا؟ حضور نے کہا نہیں وہ ہیں۔ تو اب کوئی کہے دیکھو حضور نے خود ہم کو بھائی کہہ دیا، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں اس لیے اور ایمان لائے تو ہم بھائی ہو گئے۔ تو یاد رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، حضور نے خود کہا ہے، کہنے کا پرمیشن دیا ہے کیا؟ تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے نہیں، پرمیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، فرمایا مواخات کا رشتہ جب حضور نے قائم کیا تھا تو اس وقت میں رونے لگا اور روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میں نے کہا آپ نے مجھے کسی کا بھائی تھوڑا نہیں بنایا؟ تو حضور نے فرمایا علی میں نے تم کو اپنے لیے چھوڑا، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، اور تمہارے بعد لا یدعی من بعد الا کذاب مفتری، اب اس کا دعویٰ تمہارے بعد صرف جھوٹ بولنے والا اور مجھ پر بہتان لگانے والا ہی کرے گا۔ تو صاف صاف آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو وہ حضور نے کہا وہ میرے بھائی، یہ شفقت ہے سرکار کی، لیکن ہم کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تذکرہ ذکر کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خاص صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے شاہد بنا کے حضور کو بھیجا، مبشر نذیر داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اس میں شاہد مانے گواہ، شاہد کا لازمی معنی حاضر ناظر ہوتا ہے۔ شاہد گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، اندھا آدمی گواہ نہیں ہوتا۔ وہ بولے میرے سامنے ہوا ہے، تو اگر وہ بول دے کہیں پہ اندھا آدمی نابینا جس کو کوئی دکھتا نہیں ہے، اور جج بولے تو نے دیکھا ہے، بول میرے آنکھوں کے سامنے ہوا، تو بولے ہاں تمہاری آنکھ بڑی پیاری پیاری آنکھ ہے، تو نابینا آدمی گواہی نہیں دے سکتا، اور نابینا بھی نہیں دے سکتا، بہرا بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر وہ بولے میں وہاں تھا ہی نہیں، میں گواہی دے رہا ہوں، تو بھی گواہی نہیں چلے گی۔ مطلب گواہ کے لیے لازمی معنی ہے یہ وہ دیکھنے والا بھی ہو، سننے والا بھی ہو اور موجود بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا ہے کہ ہیں مدینے میں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے پوری دنیا کے وہ گواہ ہیں۔ بہرحال ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور کئی صفتوں کا بیان فرمایا۔ ایک چیز اور ضرور آئے گی کہ یار یہ 11 نکاح سب کے لیے جو ہے نا، 4 نکاح حضور کے لیے 11۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اسلام نے زیادہ کی طرف نہیں رکھا ہے معاملہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ زیادہ نکاح کرتے تھے۔ ایک صحابی ایمان لائے، ان کی 9 بیویاں تھیں، وہ جب ایمان لائے حضور نے کہا 5 کو چھوڑو، 4 کی اجازت ہے بس۔ سمجھ رہے نا؟ تو حد بندی کی ہے۔ لیکن ایک سوال ضرور دماغ میں آتا ہے کہ یار حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ کیسے اجازت دے دی؟ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، محبوب تمام ایمان والوں کے مقابل یہ اسپیشل آپ کے لیے قانون آیا ہے کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر لیں، یہ آپ کے لیے اسپیشل قانون ہے، خالص آپ کے لیے۔ تو حضور نے 11 نکاح کیے یا 13 نکاح کیے؟ 11 یہ جمہور کا قول ہے، اور 13 یہ کچھ لوگوں کا قول ہے، کیونکہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ریحانہ کو بھی جو حضور کی باندیاں رہیں بیوی شمار کرایا ہے۔ بڑے بڑے محدثین اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر میں داخلے کا طریقہ بتایا کہ کیسے داخل ہو۔ ڈائریکٹ اپنے یہاں اللہ خیر کرے، اپنے یہاں لوگ تو جائے دھڑ دھڑ چالو، تو ویسے ہی ہوتا تھا، عرب کا بھی ماحول ویسے تھا، کھٹکھٹاؤ اندر۔ تب اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ یہ دربار مصطفیٰ کا دربار ہے،
یہاں آگے نہیں چلے گا. تو معلوم ہے امام بہقی فرماتے ہیں صحابہ کرام ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے حضور کا ایسے. اب کتنی آواز نکلے گی؟ اس انداز میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے. پھر درود پاک وغیرہ کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ پردہ کریں. من جلابیبہن. اچھا پردے میں نقاب نہیں ہے، یہ سمجھ لینا پہلے. پردے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، نقاب کا نہیں ہے. آج کے نقاب میں تو پہننے کے باوجود بے پردہ ہے. تو نقاب کا حکم اللہ نے عطا فرمایا. اگر نقاب پہننے کے باوجود بے پردہ ہے تو حکم خداوندی کی مخالفت ہے. یہ اللہ نے پردے کا حکم، نقاب نہیں ہے، چادر لپیٹ لے، پردے کا حکم، پردے پہ عمل ہو جائے گا. تو وہ جو اسٹائل ہے، مطلب کبھی کبھی پردہ نقاب سے ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ نقاب سے پردہ ہو ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اور کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اس لیے کہ منافقین مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی عورتوں کو پردہ کا حکم دیا گیا. یہ اللہ نے پورا حکم دیا. اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد سورہ سبا کا تذکرہ ہے. سورہ سبا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ ہے. کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد کی خوبیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پورا ہوا. پھر آپ چونکہ بیت المقدس بنوا رہے تھے تو چھڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور جب ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تو اس کو دیمک کھا گئے اور جب دیمک کھا لیا تو ایسی صورت میں آپ پورا ایک دم ختم ہو گیا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعملون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. جب وہ چھڑی کھا گئے دیمک تو نیچے آ گئے آپ، اور جب نیچے آئے تب جنوں کو معلوم ہوا، تب وہ کہنے لگے کاش ہم لوگوں کو غیب کی خبر ہوتی تو ہم لوگ اتنی مصیبت میں نہیں رہتے، کام چھوڑ کے بھاگ جاتے. لیکن یہ مرضی ہے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہی، ورنہ نبی کے بدن سے اگر کوئی چیز لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاوید فرما دیتا ہے، اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ لوگ معلوم ہو جائے جناتوں کو. بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے تھے قیامت کے تعلق سے، پھر ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے. پھر روزی کے تعلق سے ابھی انشاءاللہ کل گفتگو چلی، معاشیات پہ لیں گے، بہت سارے اصول جمع بھی کر لیا الحمدللہ. انشاءاللہ آقا علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا معاشیات میں، انشاءاللہ اس پر گفتگو رہے گی بھی. اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین شریف اور سورہ فاطر. سورہ فاطر میں وہ آیت بتائے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے روکنے کا تذکرہ فرمایا، وہ سب ہے. اور اس کے بعد وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو سمندروں کا تذکرہ فرمایا ہے، دونوں ملتے نہیں ہیں، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی آپس میں داخل نہیں ہوتے، اس کا بھی تذکرہ ہے سورہ فاطر کے اندر. اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف. یاسین شریف کے بارے میں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.